ہر انسان کا وجود اصل میں ایک بہت ہی ناقابل یقین سفر کی کہانی ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو ہم سب نے طے کیا ہے، ایک اکیلے چھوٹے سے سیل سے شروع ہو کر ایک پورے جسم تک۔ یہ ہماری سب سے ذاتی اور سب سے پیچیدہ کہانی ہے، تو چلیے آج اس کے حیرت انگیز مرحلوں کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ زندگی کا یہ معجزہ آخر ہوتا کیسے ہے؟ ایک سیل جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا، وہ کیسے ایک سوچنے، محسوس کرنے والے انسان میں بدل جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو حیران انگیز طور پر پیچیدہ ہے، لیکن ساتھ ہی خوبصورتی سے منظم بھی ہے۔ تو ہمارے سفر کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ایک سنگل سیل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہ لمحہ ہے جہاں زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے فرٹیلائزیشن سے، یعنی باراوری کے عمل سے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک سپرم اور ایک سیل آپس میں مل کر ایک نیا سیل بناتے ہیں، جسے زائگوٹ کہتے ہیں۔ اور یہی وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں ہر فرد کا ایک منفرد جینیاتی بلو پرنٹ تیار ہوتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ سپرم، جس میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں، وہ ایگ میں داخل ہوتا ہے، جس میں بھی 23 کروموزومز ہی ہوتے ہیں۔ ان کا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ آپس میں مل جاتا ہے، اور اس ملاپ سے ایک ڈپلوئڈ زائگوٹ بنتا ہے۔ اس میں سمجھ لیں زندگی کی پوری ہدایات موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ نمبر 46 بہت اہم ہے، کیونکہ اب اس زائگوٹ میں 46 کروموسومز کا ایک مکمل سیٹ موجود ہے، یعنی ایک پوری انسانی زندگی کی جینیاتی ہدایات کی کتاب سمجھ لیں تیار ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم پیدائش سے پہلے کے دور میں داخل ہوتے ہیں، مطلب پہلے 9 مہینے۔ یہ یوٹرس کے اندر ایک حیرت انگیز طور پر بہت تیزی سے تعمیر کا وقت ہوتا ہے۔ اس دوران 2 بہت اہم سٹیجز آتے ہیں، ایمبریو اور فیٹس۔ پہلے 8 ہفتوں تک اسے ایمبریو کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب سیلز بہت تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں اور جسم کا بنیادی ڈھانچہ بنتا ہے۔ پھر 9ویں ہفتے سے پیدائش تک یہ فیٹس کہلاتا ہے۔ اس سٹیج تک جتنے بھی بڑے اعضاء ہیں وہ بن چکے ہوتے ہیں، اب بس ان کی نشوونما اور پختگی کا کام باقی ہوتا ہے۔ اب یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ پیدائش سے پہلے کی ڈیولپمنٹ کی رفتار کو بہت زبردست طریقے سے دکھاتی ہے۔ پہلے دن فرٹیلائزیشن ہوئی، 10ویں دن تک یہ یوٹرس میں امپلانٹ ہو جاتا ہے۔ تیسرے ہفتے میں 3 بنیادی جراثیمی تہیں بنتی ہیں جو آگے جا کر جسم کے سارے ٹشوز اور اعضاء بناتی ہیں۔ اور پھر 8ویں ہفتے کے بعد، جیسا ہم نے بات کی، یہ فیٹس کے سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں اعضاء پختہ ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد نشوونما کا سفر ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ تو اب آئیں ان سٹیجز کو دیکھتے ہیں جو بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر طے کراتے ہیں۔ بچپن خود دیکھا جائے تو کئی چھوٹے چھوٹے مرحلوں کا مجموعہ ہے، جیسے پیدائش کے بعد ایک بے بس نوزائیدہ، پھر انفنٹ، پھر چلنا سیکھتا ٹوڈلر، اس کے بعد کھیل کود کی عمر، اور پھر اسکول جانے کی۔ ہر قدم اصل میں جسمانی اور ذہنی نشوونما کی ایک نئی منزل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سٹیج آتا ہے وہ ہے بلوغت کی تبدیلی کا۔ یہ ایک بہت ہی ڈرامائی منتقلی ہے، جس میں ایک بچے کا جسم ایک بالغ جسم میں بدل جاتا ہے جو تولید کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پورا عمل اصل میں دماغ سے آنے والے ہارمونل سگنل سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہر کسی کا تجربہ تو منفرد ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اوسط کی بات کریں تو لڑکیوں میں یہ تبدیلی 10 سے 11 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے، جبکہ لڑکوں میں 11 سے 12 سال میں۔ یہ سفر کچھ سالوں تک چلتا ہے، لیکن ہاں، سب سے اہم بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صرف اوسط ہیں، اصل ٹائم لائن ہر فرد کے لیے الگ ہوتی ہے۔ بلوغت کے بعد زندگی ایک نئے باب میں داخل ہوتی ہے، بالغ پن۔ لیکن بالغ ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ ہم اب دیکھیں گے، اس کی تعریف اتنی سیدھی سادی نہیں ہے۔ اگر ہم حیاتیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ایک بالغ وہ فرد ہے جو جنسی طور پر پختہ ہو چکا ہو اور تولید کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ تعریف سیدھی بلوغت کے مکمل ہونے سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن پھر ایک قانونی تعریف بھی ہے۔ قانون کی نظر میں بالغ وہ ہے جو 18 سال کی عمر کا ہو جائے، جسے معاشرہ خود مختار اور ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ حیاتیاتی اور قانونی بالغ پن یہ ہمیشہ ایک ہی وقت پر نہیں آتے۔ تو آخر میں یہ پورا سفر اس ایک حقیقت کو سامنے لاتا ہے: انسانی نشوونما اصل میں نمو اور تبدیلی کا ایک مسلسل عمل ہے جو ایک سیل سے شروع ہو کر پوری زندگی جاری رہتا ہے۔
یہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے جو ہمیں ہر لمحہ بدلتا ہے۔ تو اگلی بار جب آئینے میں اپنا عکس نظر آئے تو یہ سوچ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جسم کس قدر پیچیدہ اور شاندار مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔